ذرا تصور کریں ایک ایسا تاریک دور جہاں ایک پوری کی پوری قوم ایک سونے کے بت کے سامنے جھکتی تھی۔ یہ کہانی ہے ایمان اور کفر کے ایک ایسے ٹکراؤ کی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جی ہاں، ایک شہر جس کا خدا کوئی اور نہیں بلکہ 15 میٹر اونچا خالص سونے کا ایک بت تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی زبردست طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کون کرتا؟ تو آئیے اس کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اس سرزمین پر جہاں بتوں کا راج تھا۔ اچھا، یہ بال ہے کیا؟ دراصل یہ سامی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے آقا یا مالک۔ اور ایک مزے کی بات، اس شہر کا اصل نام بک تھا، لیکن ہوا یہ کہ وہاں کے بادشاہ نے بال نام کا بت بنوایا اور سب کو حکم دیا کہ بس اسی کی پوجا کرو، اور یوں بک بن گیا بل بک، یعنی بال کا شہر۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا بت نہیں تھا، ذرا سوچیں، خالص سونے کا بنا ہوا، 15 میٹر سے بھی اونچا، اور اس کے ایک نہیں بلکہ 4 چہرے تھے۔ اس کی خدمت کے لیے 400 پجاری ہر وقت موجود رہتے تھے، اور بات صرف ایک شہر کی نہیں تھی بلکہ شام اور یمن تک لوگ اس کی پوجا کرنے آتے تھے۔ مطلب یہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی ہیڈ کوارٹر تھا۔ لیکن ہر اندھیری رات کی صبح ہوتی ہے، اس تاریکی کو چیرنے کے لیے ایک روشنی آنے والی تھی، ایک ایسی شخصیت جو اس پورے نظام کو چیلنج کرنے والی تھی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کی، پیغمبر الیاس کی آمد۔ حضرت الیاس علیہ السلام، انہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ تورات یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں انہی کو ایلیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، انبیاء کرام کی 2 قسمیں تھیں، ایک وہ جو بادشاہ بھی تھے جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے پاس حکومت تھی، فوج تھی، پوری طاقت تھی، اور دوسرے وہ پیغمبر تھے جن کے پاس کوئی دنیاوی تخت و تاج نہیں تھا، ان کا کام صرف ایک تھا، سچ کا پیغام پہنچانا۔ حضرت الیاس، حضرت زکریہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دوسری قسم میں سے تھے، اور ان کا پیغام بالکل صاف، سیدھا اور 2 ٹوک تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے آ کر سیدھا سوال کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ بیٹھے ہو، اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک کھلا چیلنج تھا۔ تو پھر اس چیلنج کا نتیجہ کیا نکلا؟ بس یہیں سے کہانی اپنے سب سے دلچسپ موڑ پر آتی ہے۔ اب ہم داخل ہو رہے ہیں تیسرے حصے میں، پہاڑ پر وہ عظیم مقابلہ۔ لیکن اس بڑے مقابلے سے پہلے بھی ایک وارننگ دی گئی۔ حضرت الیاس نے اپنے رب سے دعا کی، اور اس پورے علاقے میں 3 سال تک شدید قحط اور خشک سالی چھا گئی۔ یہ ایک طرح سے واضح اشارہ تھا کہ ان کا وہ سونے کا دیوتا انہیں بارش کا ایک قطرہ تک نہیں دے سکتا۔ آخر کار بادشاہ نے کہا، چلو فیصلہ ہو ہی جائے، اور مقابلے کے اصول طے پائے۔ اصول یہ تھے، بال کے وہ 400 پجاری اپنی قربانی پیش کریں گے، اور دوسری طرف حضرت الیاس اکیلے اپنے رب کے حضور قربانی پیش کریں گے، اور سچا معبود وہی مانا جائے گا جو آسمان سے آگ بھیج کر قربانی کو قبول کر لے۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ بال کے 400 پجاری میدان میں آ گئے۔ صبح سے دوپہر تک وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اپنے سونے کے خدا کو پکارتے رہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں، بس خاموشی، ایک گہری مکمل خاموشی۔ ان سب کے بعد حضرت الیاس اطمینان سے آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی قربانی تیار کی اور بڑے سکون سے اپنے رب کو پکارا، اور پلک جھپکتے ہی آسمان سے ایک آگ کا شعلہ اترا اور ان کی قربانی کو بھسم کر گیا۔ سچائی سب کے سامنے سورج کی طرح روشن ہو گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس عظیم کامیابی کے بعد بھی حضرت الیاس کی زندگی معجزات سے بھری رہی۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں ان کے کچھ اور معجزات اور ان کے پراسرار انجام کو، یعنی چوتھا حصہ، معجزے اور آسمان کی طرف سفر۔ ان کی کرامات صرف اس ایک دن تک محدود نہیں تھیں۔ انہوں نے ایک بیمار بچے کو شفا دی، اور وہی بچہ آگے چل کر نبی بنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک غریب بیوہ کے پاس تھوڑا سا تیل تھا، انہوں نے دعا کی تو اس میں اتنی برکت ہوئی کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ یہی نہیں بلکہ ایک مردہ بچے کو زندہ کرنے اور لوہے کی کلہاڑی کو پانی پر تیرا دینے جیسے حیرت انگیز معجزے بھی ان سے ظاہر ہوئے۔ اور جس طرح ان کی زندگی معجزہ تھی، اسی طرح ان کا دنیا سے جانا بھی ایک معجزہ تھا۔ جب انہوں نے اپنا کام اپنے جانشین حضرت عیسیٰ کے حوالے کر دیا
तो रिवायात में आता है कि आसमान से आग से बना एक घोड़ा या एक सवारी उतरी। हजरत इलिया इस पर सवार हुए और आसमान की तरफ उठा लिए गए और ऊपर जाते हुए उन्होंने अपनी चादर नीचे गिराई। ये इस बात का इशारा था कि नबूवत की जिम्मेदारी अब हजरत अलीसा के कंधों पर है। तो इस पूरी हैरत अंगेज जिंदगी और ईमान की इस अजीम कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, आइए अब आखिरी हिस्से में इसी पर बात करते हैं। देखें, हजरत इलियास की कहानी हमें बताती है कि सब्र क्या होता है, इस्तिकामत किसे कहते हैं। ये ईमान की उस ताकत की कहानी है जो बड़ी से बड़ी दुनियावी ताकत के सामने भी झुकती नहीं बल्कि डट जाती है। ये हक और बातिल के दरमियान अज़ली जंग की एक ज़बरदस्त मिसाल है। हजरत इलियास ने अपनी सारी जिंदगी हक के लिए इस्तेमाल की। उन्होंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। ये हमें उस मशहूर हदीस की अहमियत समझाती है कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी दौलत को गुर्बत से पहले, अपने फारिग वक्त को मसरूफियत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। हजरत इलियास ने तो एक सोने के बुत को ललकारा था, लेकिन उनका पैगाम आज भी उतना ही अहम है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि आज के दौर में हमारे बाल क्या हैं? वो कौन सी ताकतें, नजरियात या चीजें हैं जिनके सामने हम झुक जाते हैं? और उनके सामने सच्चाई के लिए खड़े होने का आज क्या मतलब?